باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ عزیزان، آیے مبارکہ کہ بے شک خداوند متعال نے جو ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی، اس نعمت کے عوض میں ہم نے اس پروردگار کا کیا شکر ادا کیا۔ زندگی کی وہ نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی، ہم نے اسے لاعب و لہو، کھیل کود میں اور بےہودہ کاموں میں، بغیر مقصد کاموں میں اگر ضائع کر دیا تو ہم نے اس زندگی کی قدر نہیں کی، ان نعمات کی قدر نہیں کی۔ جبکہ اسی زندگی کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکی کہ یہی انسان اگر خوبصورت ترین زندگی گزارے اور شبیہ انبیاء بھی بن سکتا ہے۔ اسی زندگی کو اگر اپنے تک محدود رکھے اور اپنے تک حق اور باطل کی پہچان رکھے تو ملائکہ کی شبیہ بن سکتا ہے، اور اگر وہ خود بھی حق و باطل کی تمیز رکھے اور دوسروں کو حق اور باطل کا میسج پہنچائے، ان کے لیے زحمات اٹھائے اور ان تک وہ پیغام اس طریقے سے پہنچائے کہ بہت سے وہ لوگ جو باطل پر تھے وہ راہ حق کی جانب آنا شروع ہو جائیں، تو وہ شبیہ انبیاء بن جائے گا۔ تو جسے کوئی فکر اور پرواہ نہیں، جس نے کہا زندگی ہے ہی صرف کھانے پینے کا نام، لہو لعب کا نام، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں، بس آئے ہو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، جاؤ چلے جاؤ، اور جب وقت آن پہنچتا ہے آخر میں، اس وقت اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ میرے آنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ میں آ کر کھیل کود میں لگ جاؤں، میں آ کر آسائشوں میں زندگی گزارنی شروع کر دوں، میں آ کر یہ دنیا کی ان رنگ رنگینیوں میں رنگا جاؤں۔ جب وقت آخر سکرات موت قریب آ جائیں تو اس وقت پھر اسے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ عزیزان، آپ کے پاس بہترین وقت ہے، چونکہ وقت بھی وہ نعمت ہے آپ کے پاس، ٹائم وہ نعمت ہے آپ کے پاس کہ جس کے چلے جانے کے بعد دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور خصوصی طور پر یہ تو ہر فرد کے لیے ہے، خصوصی طور پر جوان کے لیے کہ جوان ان چیزوں کی قدر کرے، جوان اپنی جوانی کی قدر کرے، جوان اپنی زندگی کی قدر کرے، جوان اپنے ماحول کی قدر کرے، کیونکہ یہ ماحول، یہ معاشرہ انسان کو بنانے کے لیے ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیے معاشرہ اچھا نہیں ہے، اگر آپ نے معاشرے کو اچھا کرنا ہے آپ ایک اپنی ذات کی اصلاح کر لیجئے، آپ کہیے کہ معاشرے کا ایک فرد اچھا ہو گیا، ایک فرد بہترین ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جب آپ یہ انبیاء والا کام انجام دیں گے کہ خود بھی آپ نے اپنی اصلاح کر لی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے مختلف روشوں کو اختیار کر لیا۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے گھر سے نکلے تعلیم کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات ان کے بلند ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کو علم بھی عطا کیا گیا ہے اور شوق علم رکھتے ہیں، علم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کے درجات بلند ہیں۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، اسکول کے ہیں، جہاں کے بھی مدرسے کے ہیں، جامعات کے ہیں، اپنی زندگیوں کو جب آپ نے نعمت شمار کرنا ہے اور یہ لہو اور لعب میں گزارنی نہیں ہے، تو پھر ان زندگیوں کی قدر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ میری زندگی ایسی ہو، میرا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہہ سکے یہ اللہ کی حدود میں رہنے والا ہے، اس نے پیغام رسول اللہ سن لیا ہے، اور اس کے اندر ولایت علی اور ولایت اہل بیت، ولایت آئمہ موجود ہے، اور اس نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تو یقیناً اس نے تہے دل سے پڑھا ہے۔ ہم
سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو دھوکہ دینے کے بعد اس کے باوجود بھی ہم بہت بڑے مسلمان اور پلس مومن ہیں، یعنی ولایت کے دعوے دار ہیں ہم۔ یہاں پر ہم دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ جتنا عالم جہان میں کوئی نہیں ہے، وہ ہے جس نے علم کو خلق کیا ہے۔ یہ دھوکہ دینا کیسا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ محرم کے ایام میں مجالس عزا میں تشریف لے جا رہی ہیں، خصوصاً میری بہنیں، بیٹیاں، یہی نسل جوان، جب آپ عزائے سید الشہداء میں جا رہے ہیں تو اپنے مقصد کو مد نظر رکھیے۔ وہاں جانے کا میرا ہدف کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہاں میں جاؤں گی، تھوڑی دیر ماتم داری کروں گی، عزاداری میں بیٹھوں گی، چند اشک بہاؤں گی، اس کے بعد تبرک نیاز کھانے کے بعد میں سمجھوں گی میں بھی مقدس ہو گئی اور میرے تمام گناہ دھل گئے اور میں اس کے بعد پاکیزہ اٹھ کر واپس آ جاؤں۔ اس خام خیالی سے نکل آئیے۔ مجالس عزا واقعاً انسان کو مقدس بھی کرتی ہیں، پاکیزہ بھی کرتی ہیں۔ شرط کیا ہے اس میں؟ اگر آپ عزائے سید الشہداء میں اس مقصد اور ہدف سے پہنچی ہیں کہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے وہاں پہنچنا ہے، میں جا کر سنوں کہ قالت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں، قال رسول اللہ، قال علی، قال اللہ، قالت زینب۔ جہاں جس منبر سے آپ کو کوئی فرمان معصوم اور فرمان الہی نہیں مل رہا، اور وہاں آپ سمجھے کہ جس انداز سے آپ آئی ہیں، بے حجاب آپ آئی ہیں، بے پردہ آپ آئی ہیں، اور لقمہ حرام کھا کر، اگر خدا نہ کرے کہ شیعہ علی لقمہ حلال کھائے، اگر غلطی سے، چونکہ ہم سب محاسبہ نہیں کرتے، بہت خوب ہیں وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کا محاسبہ کرنے کے بعد عزاداری میں پہنچتے ہیں اور عزاداری کو کرواتے ہیں۔ اگر اس انداز سے میں جا رہی ہوں کہ میں نے بہت سارے فعل حرام بھی انجام دیے اور دیتی چلی جا رہی ہوں، ساتھ ہی دے رہی ہوں، جیسے اگر بے حجاب ہو تو فعل حرام میں مبتلا ہوں، اور عزائے سیدہ میں آ گئی، عزائے حسین میں آ گئی، اس عزا میں آ کر بیٹھی، جتنے آپ نے آنسو بہائے، جتنا بھی آپ روئیں، جتنا آپ نے ماتم کیا، مگر اگر روش پروردگار، حکم پروردگار کو قبول نہ کیا، حکم سید الشہداء کو قبول نہ کیا، مقصد حسین کی اپنے کردار سے تصدیق نہ کی کہ میں پہلے یوں تھی، آج اس مجلس میں آئی ہوں، اس مجلس کا تبرک میں اتنا لیتی جاؤں کہ میں اپنے اندر ایک صفت حسینی پیدا کر کے چلی جاؤں، تو پھر تو آپ نے مجلس سے سب کچھ حاصل کر لیا، آپ کو تبرک بھی مل گیا۔ ان مجالس میں شرکت کرنے کا مقصد پہچانیے کہ ہم کیا بن جائیں، ہم حقیقت میں حسینی بن جائیں، کیا بن جائیں، ہم حسین کے قریب ہو جائیں، ہم مقصد زینب سلام اللہ علیہا کو سمجھ جائیں، پہچان جائیں۔ اگر مقصد زینب کچھ اور ہے، میرے جانے کا مقصد کچھ اور ہے، تو پھر میرے اور کوفیوں کے آنسوؤں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر میں اس لیے جا رہی ہوں کہ عزائے حسین مجھے بدل ڈالے، عزائے حسین مجھے حسینی بنا ڈالے، عزائے حسین مجھے زینبی قافلے میں شامل کر لے۔ زینبی قافلے میں شامل کیسے ہونا؟ اگر آپ بے حجاب آئی ہیں تو با حجاب ہو کر، بے نماز آئی ہیں تو با نماز ہو کر، اگر مال حرام میں مبتلا تھے تو مال حلال کو قبول کرتے ہوئے کہ اب میں نے اپنے نزدیک حرام نہیں کرنا، قبول کرتے ہوئے جب جائیں گے، پھر اپنے گھر سے جب آپ اپنی سوسائٹی میں جائیں گی، جہاں پر بھی آپ کا دائرہ کار ہے، وہاں آپ پہنچیں گی، مجلس سے یہ چیزیں، یہ امور چند لے کر آپ جائیں گے، یونیورسٹی میں پہنچے، کالج میں پہنچے، دفتر میں پہنچے، جس جگہ پر بھی پہنچے، وہاں پر آپ کی زندگی کی روٹین، آپ کی گفتگو کا سٹائل، آپ کی نگاہوں کا انداز دوسروں سے مختلف ہو جانا چاہیے کہ کوئی سمجھ سکے یہ کسی خاص مکتب کا شاگرد ہے۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتی، بہت سی عزیزان کہتی ہیں نا کہ دیکھیں خواہر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے، ہمیں ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، وہاں پر ظاہر ہے موبائل پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، اور ای میل وغیرہ اور مختلف چیزیں جو ہیں ہمیں ان کے ساتھ
ریلیٹڈ رہنا پڑتا ہے، ان کو جواب دینے پڑتے ہیں اس پہ، اور اتنا ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ نامحرم ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے نا عزیز من۔ آپ اسی ماحول میں جائیے، اسی معاشرے میں جائیے، کیونکہ اب اس سسٹم کے ساتھ ہم مخالفت کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اگر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، اسی طرح سے فیس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے اور ان کے انداز میں فرق ہونا چاہیے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، دونوں کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، مکتب حسین کی جانب ان کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں حسینی مجاہد ہوں، کیونکہ آنے والے امام کا مجاہد میں بن رہا ہوں، کیونکہ میرے گھر سے آواز علی ولی اللہ کی اٹھتی ہے، تو صرف ولایت کی گواہی یوں زبان سے دے دینے سے تو نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پورے وجود پر حکومت علی اور اولاد علی کی ہو جائے، حکومت امام حق کی ہو جائے، جو میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے، اس کا نام ولایت ہے۔ کتنی وہ ولایت ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے وہاں پر اظہار کرنا ہوگا، ان کے سامنے جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ کیوں کہا گیا حجاب کو پروردگار عالم نے آپ کے لیے تحفظ کا سامان بنایا، آپ کے حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے بنایا، کیونکہ آپ کوئی لونڈی یا کنیز نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ آپ میک اپ کر کے، بناؤ سنگھار کر کے، ایسا ہیئر سٹائل بنائیں آپ اور لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہن کے پہنچے آپ کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واہ کتنی حسین و جمیل ہے۔ المیہ یہی ہے ہمارا، ہم نے دین کو برعکس لے لیا، جبکہ دین آسانیوں کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے۔ آسانیوں کا نام کیسے ہے دین؟ مشکلات یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو اس انداز سے لے کر جاتی ہیں تو پھر کئی حرام نگاہیں آپ پر پڑتی ہیں، پھر کئی جملے آپ کو نازیبا سننے پڑتے ہیں، پھر کئی آپ کو رانگ کالز آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ رابطے بڑھ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دین کو، ہم نے لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھا، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرا، اور محمد اللہ کے رسول ہے جو میرے لیے لے کر آئے، علی میرے ولی ہیں، علی کو فالو کر رہی ہوں۔ کہاں پھر یہ جھوٹ، یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ اور اپنے آپ کو جب آپ پیش کر دیں گے خدا کے سامنے، تبھی تو کہا جاتا ہے، بلکہ راہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں جوانوں کے دل پاکیزہ ہیں، بشرطے کہ کوئی ان کی تربیت کرنے والا ہو، کوئی ان کو حسن اسلام بتلانے والا ہو کہ اسلام کا حسن کیا ہے اور تمہارے اوپر اس کے اثرات کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جوانوں کو جو تحفہ دیا وہ یا علی ابن ابی طالب کو دیا اور یا نسل جوان کو دیا۔ فرمایا کہ جب کوئی جوان راتوں کو جاگ کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے، نماز شب پڑھے اور سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی ہوں، پروردگار اپنے ملائکہ سے کہتا ہے میرے ملائکہ مجھے بتلاؤ میں اس کا اجر کیا دوں اس کو۔ ملائکہ کہتے ہیں جنت، فرماتا جنت اس کے واجبات کی ادائیگی پر ہے، وہ اس کا حق ہے، میرے ملائکہ بتلاؤ اسی اجر کیا دوں۔ جنت میں کئی محلات عطا کر دے، فرماتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں پر اسے عطا کیے جائیں گے محلات، اس کے واجبات کی ادائیگی پر جتنا خالص اس کا واجب امر ہوگا اس کے مطابق اسے عطا کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ملائکہ بتلاتے چلے جا رہے ہیں، پروردگار فرماتا ہے یہ بھی اجر کم ہے، یہ بھی اجر کم ہے، یہ بھی اجر کم ہے۔ پھر ملائکہ کہیں گے پروردگار خود بتلا دے کہ تو اس جوان کو کیا اجر دینا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں اس جوان کو اجر یہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی مرضی عطا کرنا چاہتا ہوں، اب جو یہ کہے گا میں قبول کر لوں گا، کیونکہ میری اطاعت میں اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ میری اطاعت میں آپ اکثر کہتے ہیں منتیں مانتے ہیں کہ خواہ کوئی وظیفہ بتلا دیجیے مجھے اچھی جاب مل جائے،
مجھے کوئی عمل بتلا دیجیے میرے پیپرز اچھے ہو جائیں، مجھے عمل بتلا دیجیے میں پاس ہو جاؤں، مجھے عمل بتلا دیجیے کہ میری ڈگری مل جائے، فلاں فلاں فلاں۔ عمل بتلانے سے بہتر یہ ہے، چونکہ وہ عمل بھی تبھی قبول ہوگا جب آپ بہتر ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیے، دین مبین اسلام کے لیے خالص ہو جائیے، اس کے احکامات کو تہ دل سے قبول کر لیجئے۔ جب اس کے احکامات کو تہ دل سے قبول کر لیں گے اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اس کے سامنے اپنے آپ کو عبد اور اسے معبود قبول کر لیں گے، تو پھر آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ، ہر دعا مستجاب ہو جائے گی۔ یعنی خدا آپ کو اپنی مرضی عطا کر رہا ہے، اور یہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالا، خدا کے ساتھ جس نے تجارت کر لی۔ اب یہاں پر خدا آپ کو اجر کیا عطا کر رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہوگا، اور خداوند متعال کا وہ دیا ہوا اجر، اور پھر جوان کی ہوئی توبہ، پھر جوان کا استغفار کر لینا، اور جوان کا معصیت سے اطاعت پروردگار کی جانب آ جانا۔ اس وقت پروردگار ملائکہ پر فخر مباحات کرتا ہے کہ اے میرے ملائکہ دیکھو، یہ جوان ہے، خواہشات رکھتا ہے، آرزویں رکھتا ہے، شہوات رکھتا ہے، اس نے ہر حرام کو ترک کر دیا اور میری اطاعت کو قبول کر لیا، اور تم کہتے تھے کہ انسان کو خلیفہ نہ بنا۔ تو عزیزان، اگر آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہوں، جس معاشرے میں جا رہے ہیں، تو کوشش کیجئے وہاں پر کہ آپ مکتب زینبی کے افراد نظر آئیں، آپ مکتب زینب کو قبول کرنے والے اور پھر دوسروں کو ان کے پیروکار بنانے والے ہوں۔ اگر آپ کے کردار سے، چونکہ آپ چلتے پھرتے مبلغ ہو، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کا سٹاف، جتنے بھی آپ کے گرد رہنے والے، اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت اہل بیت نہ ڈالی، محبت توحید نہ ڈالی، تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ چونکہ آپ تو طالب علم ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے اپنے پر بھی چاہ رہے ہیں۔ آپ کا تو گھر سے نکلنا، علم کو حاصل کرنا، یہ شبیہ انبیاء ہے، چونکہ جو بھی علوم ہو، ضروری نہیں کہ مدرسے کے علوم ہوں۔ بعض اوقات اگر ہم مدرسے کے علوم بھی پڑھیں گے، ان کے اندر مقصد اور ہدف ہمارا یہ الہی نہیں ہوگا، تو وہ بھی لہو اور لعب بن جائے گا۔ اور بعض اوقات آپ جب کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی سائنٹسٹ بن رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز میں، آپ ان سب میں جا کر آپ دیکھیں گے، جب آپ کا ہدف الہی ہو جائے گا، مقصد الہی ہو جائے گا، تو آپ شبیہ انبیاء کہلائیں گے۔ اس لیے دنیا میں آ کر زندگی جو گزارنی ہے، وہ با مقصد گزارنی ہے، لہو لعب میں نہیں گزارنی۔ محرم اور سفر کے ایام کے بعد آپ کی ذات کے اندر اس قدر تغیر اور تبدل آ جانا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مکتب اہل بیت کتنا کامل مکتب ہے، کہ جس نے ہر انسان کو تحفظ بخشا اور حسن بخشا، اور ہر شعبے کے اندر، ہر شعبے کو عبادت قرار دے دیا، اگر اس کو الہی کیا جائے تو۔ نہیں تو اس زندگی کے اندر دیکھ لیجیے، تمام کے تمام امور دین ہیں، دنیا نہیں ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں کہ دین اور دنیا، جس کو ہم نے دین بنا لیا، دنیا بنا لیا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول، ہم تو دنیا کے لوگ ہو کر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ اور تنگ بھی بہت ہے اس سے۔ امام نے پوچھا کہ کیا مطلب، کیا کام کرتے ہو ایسا کہ جو تم کہہ رہے ہو ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے؟ کہنے لگا کہ ہم شادیاں کرتے ہیں، ہم اولادیں پیدا کرتے ہیں، ہم معیشت رکھتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کبھی صدقہ دے دیا، کبھی زکوٰۃ دے دی، کبھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیے، کسی کے کر دیے، پراپر ہم دین دار تو نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کہاں ہے، یہ تو دین ہے، یعنی اسی کا نام دین ہے، معیشت دین ہے۔
علم حاصل کرنا دین ہے، کالج دین ہے، یونیورسٹی دین ہے، اس کے علوم کو حاصل کرنا، اور شادی کرنا دین ہے، اولادوں کو پیدا کرنا دین ہے، اولادوں کی تربیت کرنا دین ہے، ان کے لیے روزی کمانا دین ہے، یہ دنیا کہاں ہے؟ انشاءاللہ کہ مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گی اس ٹاپک پہ۔ تو عزیزان، اپنی جوانیوں کی قدر کیجئے جو کہ صحت کے ساتھ مل چکی ہیں، جوانی پلٹ کر نہیں آتی۔ آپ کا جوانی میں سجدہ کرنا خدا ملائکہ پر فخر مباحات کرتا ہے، آپ کا جوانی میں توبہ کرنا خدا ملائکہ پر فخر مباحات کرتا ہے، اور پروردگار کو اتنا رحم آ جاتا ہے آپ پر کہ وہ فوراً معاف کر دیتا ہے جوانوں کو، اور پھر معاشرے کے اندر حسن و جمال کا باعث بنے کہ لوگ آپ کے وجود سے باطل کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے کی جانب آ جائیں، چونکہ یہی جوانیاں آپ کو کربلا میں نظر آ رہی ہیں۔ بمقصد ان جوانیوں کو خرچ کیا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عزیز ترین چیزوں کو کربلا میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کیا، اور یہی عزیز ترین چیزیں ان کو قافلہ زینبی میں پہنچا دیا، اور ان کا یہ احساس ہوا، وہ زینب سلام اللہ علیہ کے قافلے میں پہنچ گئے۔ جناب فاطمہ یہ کبریٰ جوانی کے مراحل میں ہے، جناب سکینہ بچپن ہے، یعنی آپ اس مکتب کے شاگرد ہیں جہاں کا بچہ بچہ بھی الہی مقاصد رکھتا ہے اور الہی امور سے آگاہ ہے، مقصد شہادت سید الشہداء سے آگاہ ہے، اور پھر اس قافلہ حسینی کی سالار زینب کبریٰ ہے، خاتون ہے۔ کتنی طاقت ہے ایک خاتون کے اندر! ایک خاتون کو جب ایک محاذ پر جا کر جانا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا محکم کرتی ہے، کتنا مضبوط کر لیتی ہے، اور پھر جب قربانیوں کا مرحلہ آتا ہے، صبر کی منزل آتی ہے، شکر کی منزل آتی ہے، صبر کرنا یعنی نعمت کے مل جانے پر صبر کرنا اور شکر کرنا، یہ اور مفید ہے۔ نعمات کا حاصل ہونا اور اس پر شکر ادا کرنا یہ اور معنی رکھتا ہے۔ مصیبت پر شکر کرنا، ایک شکر مصیبت ہے، ایک شکر نعمت ہے۔ مصیبت پر شکر کرنا بہت مشکل ہے، وہ کوئی زینب کبریٰ سے سیکھے۔ کتنا مشکل ہے کہ بھائی کی لاش پر جو زینب بیٹھ جائے، ہاتھ پسے گردن ہو، اور جس جگہ پر اتری کہ الوداع کروں حسین کو مقتل میں، جس جگہ پر زینب کبریٰ اتری وہاں پر حسین کا لاشا نہیں ملا۔ سید الساجدین سے پوچھنے لگی، سجاد میرے حسین اترے یہاں تھے مگر لاشا تو یہاں نہیں ہے۔ جواب آیا، جی پھوپھی اماں، بابا اترے یہی تھے، مگر وہ جو چند پتھروں کا ڈھیر ہے، پتھروں کے نیچے ڈوبا ہوا لاشا میرے بابا۔ بی بی فرماتی ہے کہ سجاد مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لاشا یہاں کیسے پہنچا؟ مولا رو کے فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا لاشا گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پائمال کیا گیا تو میرے بابا نے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ آگے کا سفر کر لیا۔ بہت مشکل ہے بھائی کی لاش پر جب پہنچے، سینے کی ہڈیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھے، ہر ہڈی کو، ہر جوڑ کو جب ٹوٹا ہوا دیکھے، اور دیکھ کر پھر آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے کہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔